ریاست مدینہ تصور میں آئی کہ مدینہ تو منورہ مسلمانوں کی ریاست بناتے ہیں، مسلمان مدینے میں قیام کریں گے۔ حالانکہ جب ریاست مدینہ بن رہی تھی، مکہ شریف، بیت اللہ، کعبۃ اللہ پر بھی قبضہ کافروں کا تھا، چابیاں ان کے پاس تھی، کنٹرول ان کے پاس تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم کیا۔ ریاست مدینہ پھر ایسے تو نہیں بنی کہ سرکار گئے مدینے میں اعلان کر دیا کیا ہو میرے غلاموں، ریاست مدینہ بن گئی، ہم مدینے میں نظام مصطفیٰ لائیں گے، مدینے میں شریعت اسلام، شریعت مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ نہیں، جب ریاست مدینہ قائم میں آئی، آپ تاریخ اسلام پڑھے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے باپ شہید ہو رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلمان مائیں اپنے بیٹوں کو شہید کروا رہی ہیں، آپ میدان جنگ میں جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست مدینہ کو قائم فرمایا۔ پھر ریاست مدینہ کے ذریعے مکہ کو آزادی ملی، پھر مکہ المکرمہ میں اسلام کو نافذ فرمایا۔ یہ پہلی ریاست ہے، پہلا ملک ہے، پہلا شہر ہے جو اسلام کے نام پہ بنا اور بغیر قربانی کے نہیں، بغیر محنت کے نہیں، بغیر مشقت کے نہیں، قربانیاں دی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ مدینہ کی ریاست بنائی۔ پھر یہ دنیا چلتی رہی۔ آپ کے علم میں ہے جس ملک میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آزادی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی باتیں کرتے ہیں، سن 1947 سے پہلے اس کا نام پاکستان نہیں تھا۔ اس ملک کا نام، اس دھرتی کا نام، اس شہر کا نام، اس علاقے کا نام ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں ہندو آباد ہے، مسلمانوں کا نام نہیں تھا۔ لیکن تاریخ کو آپ پڑھیں، ہم نے کئی سال پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، مسلمانوں نے اس ہندوستان پہ حکومت کی ہے، عرب پہ حکومت کی ہے۔ لیکن غدار تاریخ بتاتی ہے جب اپنے اندر غدار پیدا ہوتے ہیں تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر بندے کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ یہ ہندوستان انگریز نے حکومت کی، انگریز کے بعد ہندو مسلط ہو گئے، پھر یہ تحریک چلی، تحریک پاکستان۔ اس میں اگر نام لیے جائیں تو اللہ کے ولیوں کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی ولی اللہ تھے تحریک پاکستان میں جہاں موجود تھے ہندوستان میں، انہوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا مسلم لیگ، مسلم لیگ، اب یہ تو مسلم لیگ نون بن گئی، مسلم لیگ کاف بن گئی، فلاں مسلم لیگ، فلاں مسلم لیگ، یہ ان لوگوں نے نہیں بنائی، یہ مسلم لیگ بنانے والے اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں نے تحریک چلائی، ایک نظام چلایا، ایک میٹنگ کی کہ ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا ملک پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا۔ اب یہ نعرہ ادھورا رہ گیا ہے، نعرہ ادھورا رہ گیا ہے۔ نعرہ پورا یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ
جب ہندوستان تھا تو یہ نعرہ لگایا گیا کہ دستور محمد رسول اللہ کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، نظام مصطفیٰ ہم پاکستان بنائیں گے اور نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے۔ ہمارا جو ملک ہوگا اس میں اسلام کی بات ہوگی، ہمارے ملک میں قرآن کی بات ہوگی، ہمارے ملک میں اللہ کی توحید کی بات ہوگی، ہمارے ملک میں محمد رسول اللہ کی بات ہوگی۔ یہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کئی ولی علماء، حضرت سید محدث کچھوچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام سر فہرست آتا ہے، حضرت مولانا مفتی مصطفیٰ رضا احمد خان، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر سیاد کا نام آتا ہے، پیر سید جماعت علی شاہ کا نام آتا ہے، پیر عبد الرحمن، پیر سید عبد الغفور، دیگر لمبی فہرست ہے جن اللہ کے ولیوں نے اپنے مریدین کو اکٹھا کیا، مریدین کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا اور ریاست پاکستان کا تصور کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں نے، علماء نے یہ تحریک چلائی کہ ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جس میں ہم قرآن کی بات کر سکیں، ہمیں ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جس میں ہم اسلام کی بات کر سکیں، ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے جس کا دستور محمد رسول اللہ ہو، محمد کی بات، محمد پاک کا کردار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات ہو، اور جس کا مطلب صرف اور صرف لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ جب لگا، ہندو چکے بتوں کی پوجا کرتے تھے، مسلمانوں نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندو کہنے لگے انہوں نے تو یہ نعرہ لگا کر ہم سے ملک چھین لیا، یہ تو کامیاب ہو گئے، ہمارے خداؤں کی، ہمارے الہ کی، ہمارے بتوں کی نفی کرتا ہے ان کا نعرہ۔ اب ایک جنگ شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ ملک پاکستان آسانی کے ساتھ نہیں بنا، آسانی کے ساتھ نہیں بنا۔ مسلمانوں نے بڑیا قربانیاں دی ہیں، بڑیا قربانیاں دی ہیں۔ صرف آج کا جو دن ہے 14 اگست جب پاکستان آزاد ہوا، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو خواب آئی، ایک شہید آیا اور اس نے اڑنا شروع کر دیا۔ آپ صبح اٹھے اور آپ نے کہہ دیا علماء کو، اولیاء اللہ کو کہ پاکستان بن چکا ہے، پاکستان بن چکا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور آج آپ آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جی، کتنے ماہ ہو چکے، جو گھر میں فوت ہوتا ہے اجازت نہیں ہے کہ قبرستان جا کے دفن کرتے جی۔ اتنے مہینے میں کوئی فوت نہیں ہوا، بڑے فوت ہوئے، بڑے بیمار ہوئے، لیکن آزادی کیا ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گھر کے اندر قبر کو کھود کر باپ فوت ہوتا ہے تو باپ کو دفنایا جا رہا ہے، ماں فوت ہوتی ہے تو ماں کو دفنایا جا رہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن لوگوں نے ہمیں عظیم ملک محنت کر کے دیا ہے، اپنی قربانیاں دے کر، مشقت کر کے، محنت کر کے، جہاد کر کے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا ہے، جس ملک میں آپ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ وقت کے بہت بڑے وکیل، بہت بڑے ذہین تھے، بہت بڑے ماہر تھے۔ یہ تمام اولیاء اللہ نے، تمام علماء نے قائد اعظم کو پاکستان کا وکیل بنایا۔
سرپرستی اللہ کے ولیوں نے کی. میں نے طریقے پاکستان میں پڑھا ہے، اب دکھا سکتا ہوں.